کیوں آپ ہوا کھڑا کر رہے ہو؟ کیوں آج ہمیں پریشانی ہو رہی ہے؟ کیوں آج ہمیں دقت ہو رہی ہے؟ ہماری مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر کتنا چل رہا ہے، فیس بک پر اور واٹس ایپ گروپ پر یہ چیزیں کتنی زیادہ اپلوڈ کی جا رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم، معقر ناظم اجلاس، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معقر علماء کرام، حفاظ کرام، علاقے کے باوقار احباب، خرد منین ڈسٹرکٹ صاحب گنج اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، 2 روزہ پروگرام کا آج یہ دوسرا دن ہے اور آج آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا۔ اب تک مختلف علماء سے ان کے مختلف اسلوب و لہجے میں مختلف عناوین پر آپ نے تقاریر سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہمارے ملک میں جو رسہ کشی چل رہی ہے، جو کھینچ تان چل رہی ہے، اس سے ہم اور آپ سب واقف ہیں۔ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ ساری تنظیمیں اسلام کے خلاف کھڑی ہو چکی ہیں۔ اب ان کو ہمارے حجاب سے بھی پریشانی ہو رہی ہے، ہماری آزادوں سے بھی دقت ہو رہی ہے، ہماری مسجدوں سے بھی دقت ہو رہی ہے۔ یہ میسج بہت صاف ہے کہ ہمیں اس ملک سے اسلام کو ختم کرنا ہے، اور 2 ٹوک وہ یہ نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ ہم اسلام کو مٹا رہے ہیں، ایک طریقے سے ہمارے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جیسے تم کو رکھیں تم کو ویسے رہنا پڑے گا۔ ہماری تعداد 80 کروڑ ہے، آپ کو ہمارا غلام بن کر رہنا پڑے گا۔ ہم چاہیں گے تو آپ کی مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر لگیں گے، ہم چاہیں گے تو آپ کی مسجدیں آباد رہیں گی، ہم چاہیں گے تو آپ اذان دیں گے، اور ہم آپ کی مسجدوں کے پاس سے گزرتے ہوئے جو بھی ہو سکے گا وہ ہم کریں گے، چاہے ہمارے ہاتھ میں تلواریں ہوں، بندوقیں ہوں، پسٹل ہو، رائفل ہو، لاٹھی اور ڈنڈے ہو، اور آپ کی اذان کا وقت ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہماری آوازیں بلند رہیں گی، تمہیں اپنی آوازوں کو شانت رکھنا ہوگا۔ یہ میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عبادت تو تمہیں کرنے دیں گے لیکن تمہاری مرضی سے نہیں بلکہ ہماری مرضی سے، اذان تو ہم تمہیں دینے دیں گے لیکن تمہاری مرضی سے نہیں
ہماری مرضی سے، ہم جیسے چاہیں گے ویسے تم کو آنا پڑے گا مسجد میں، ہم جیسے چاہیں گے ویسے تمہیں اذان دینا پڑے گی، اور ہم جیسے چاہیں گے ویسے ہم تمہاری مسجدوں کے پاس سے جو چاہیں گے کہتے ہوئے اور بھڑکاؤ نعرے لگاتے ہوئے گزر جائیں گے، لیکن تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ یہ دنیا کا اصول ہے۔ ایک چھوٹی سی مرغی کو اگر آپ پکڑ لیں، ایک چھوٹی سی مرغی کو اگر آپ پکڑ لیں تو وہ بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے چونچ مارتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک بکرے کو اگر آپ پکڑ لیں اور اس کی رسی پکڑ کے کھینچیں تو بکرا بھی آپ کو سینگ مارتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی یہ جانور بھی اپنے بچاؤ کے لیے اپنی استطاعت بھر، اپنی طاقت کے مطابق اپنا بچاؤ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ نے ہمارے ناپاک ہتھ کنڈوں کا جواب ایک پتھر پھینک کر بھی دے دیا تو دنگائی تم کہلائے جاؤ گے، آتنکوادی تم کہلائے جاؤ گے، جیلوں کی ہوا تمہیں کھانی پڑے گی، ہمیں نہیں، کیونکہ ہمارے اوپر کسی کا ہاتھ ہے۔ اتنے سالوں کے بعد ہم آج کامیاب ہوئے ہیں، اب تمہیں ڈر کر رہنا پڑے گا۔ یہ ماحول آج ہمارے ہندوستان میں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی دعوت اس طریقے پر نہیں دی جس طریقے سے دینا چاہیے تھا۔ ہم نے اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار سے یہ ثابت نہیں کیا کہ ہم وہ مسلمان ہیں اور ہمارا اسلام بھی وہی ہے۔ اصل میں ہم نے جو اسلام ان کے سامنے پیش کیا ہے، اس اسلام کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ایک نیا دین ہے، نیا مذہب ہے، اور یہ وہی دین ہے جو محمد رسول اللہ لے کر آئے۔ اس سے پہلے یہ دین تھا ہی نہیں۔ جب ان کے دماغ میں اور ان کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے وہ ہمیں پریشان بھی کریں گے اور اسلام کا مذاق بھی اڑائیں گے۔ جس دن ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں یہ چیز آ جائے گی کہ در حقیقت ہم اسلام کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں بلکہ ہم اس دھرم کا مذاق اڑا رہے ہیں جو دھرم عیسیٰ کا بھی تھا، جو دھرم موسیٰ کا بھی تھا، جو مذہب نوح کا بھی تھا، جو مذہب آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سارے نبیوں کا دھرم اور مذہب وہی تھا، بلکہ یہی دھرم جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں، یہی مذہب کرشن جی کا بھی تھا اور یہی مذہب رام چندر جی کا بھی تھا۔ جس دن ان کے سمجھ میں یہ بات آ جائے گی، میرے بھائیوں، مذاق اڑانا چھوڑ دیں گے اور پھر وہ اس کی عزت کریں گے۔ لیکن اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ کبھی ہم نے تصور کیا ہے؟ کبھی ہم نے تصور کیا ہے؟ آج ہمارے بچے سوال کر رہے ہیں کہ مسجدوں سے وہ لوگ کہاں چلے گئے جو ہمیں اگلی صف میں کھڑے ہو جانے کی وجہ سے پیچھے کر دیا کرتے تھے اور بھگا دیا کرتے تھے، چلو چلو چلو۔ رمضان میں مسجدوں کا یہی حال تھا نا؟ روزے دار لوگ آتے تھے، بچوں کو آگے کھڑا ہوا دیکھتے تھے، چلو چلو پیچھے چلو پیچھے چلو، ان کو پیچھے کر دیا جاتا تھا۔ عید کے دن کے بعد سے وہ بچے ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کہاں گئے مسجدوں سے؟ جب ہم اگلی صف میں کھڑے ہو جاتے تھے تو وہ ہمیں کان پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر پیچھے کھڑا کر دیا کرتے تھے، اور ہمیں مجبور ہو کر ان کو جواب دینا پڑ رہا ہے کہ بیٹا وہ دن اب، وہ لوگ اب تمہیں صرف جمعے کو ملیں گے، جمعے کے علاوہ کسی اور دن اب وہ لوگ نظر نہیں آئیں گے جو تمہیں کان پکڑ کر اور ہاتھ پکڑ کر پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ اب تم ہی ہماری ان مسجدوں کی لاج بچاؤ، تم ہی اگلی صف میں کھڑے ہو کر کم سے کم پہلی صف تو پوری کر دو۔ آج ہمیں ان کو یہ جواب دینا پڑ رہا ہے۔ پورے ہندوستان کے اندر مسجدوں کی تعداد تقریباً 5 لاکھ، پورے ہندوستان کے اندر مدرسوں کی تعداد تقریباً 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ، پورے ہندوستان کے اندر علماء کی تعداد، میرے پیارے ساتھیوں اندازہ لگائیے اور غور کیجئے تو تقریباً 5 سے 6 لاکھ، اور پورے ہندوستان کے اندر علماء کی، مسلمانوں کی تعداد
تقریباً 25 کروڑ سے 30 کروڑ کے بیچ میں. آپ نے اندازہ لگایا مسجدیں 5 لاکھ، مدرسے 3 لاکھ، علماء تقریباً 50 لاکھ، اور ہماری تعداد 25 سے 30 کروڑ، لیکن مسجدوں میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کا پرسنٹیج صرف 2%. یہ 98% مسلمان کہاں ہے؟ رمضان میں یہ پرسنٹیج بڑھ کر تھوڑا سا آگے ہو جاتا ہے 5%. عید اور بقرعید کی نماز میں یہ پرسنٹیج تھوڑا سا بڑھ کر 10 اور 15 سے 20% پہنچ جاتا ہے. 80% مسلمان پھر بھی مسجدوں سے دور ہے. ذرا آپ اندازہ لگائیے. ہمیں یہ دن دیکھنا، کیوں آپ ہوا کھڑا کر رہے ہو؟ کیوں آج ہمیں پریشانی ہو رہی ہے؟ کیوں آج ہمیں دقت ہو رہی ہے؟ ہماری مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر کتنا چل رہا ہے، فیس بک پر اور واٹس ایپ گروپ پر یہ چیزیں کتنی زیادہ اپلوڈ کی جا رہی ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ آیا اذان تیرا بھی مسلمان اٹھ نہیں پا رہا ہے اور غیر مسلم سو نہیں پا رہا ہے. کتنا یہ ہنگامہ چل رہا ہے. ہم نے اندازہ لگایا اس اذان کا بھی بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا ہے. مسلمان اذان سن کر اٹھ نہیں پا رہا ہے اور کافر بیچارہ اذان کی وجہ سے سو نہیں پا رہا ہے. اور ہم رو رہے ہیں کہ یہ ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، آگے کیا ہوگا. اپنے وجود کی ہم لڑائی لڑ رہے ہیں، اپنی بقا کے لیے ہم لڑائی لڑ رہے ہیں. اس کا ذمہ دار کون؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو یہ دین تمہاری طرف بھیجا ہے، جو نازل کیا ہے، جو اتارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نے کوئی نیا دین دے کر تمہیں نہیں بھیجا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو دین آپ کے اوپر نافذ کیا ہے، ہم نے جو دین آپ کے اوپر اتارا ہے، ہم نے آپ کے لیے جس دین کو مشروع قرار دیا ہے، اس دین کی وصیت، اس دین کا لباس میں نے حضرت نوح کے اوپر بھی کیا تھا. اسی کی وصیت ہم نے حضرت نوح کو بھی کی تھی. ما وصینا به نوحا والذی اوحینا الیک. جب نوح کو جو ہم نے دین اتارا تھا، یہی دین ہم نے ان کو دیا تھا اور اس کے بارے میں ہم نے آپ کو باخبر کر دیا ہے. والذی اوحینا الیک، اس کی وحی میں نے آپ کی طرف بھیج دی تھی، اس کی وحی ہم نے آپ کو کر دی تھی، اس کی خبر ہم نے آپ کو دے دی تھی. وما وصينا به ابراہیم وموسى وعیسى نقیم الدین. اور نوح کے بعد یہی دین میں نے ابراہیم کو دے کر بھیجا، موسیٰ کو دے کر بھیجا اور عیسیٰ کو بھی دے کر بھیجا. قرآن تو نہیں کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو کوئی نیا دین دے کر بھیج رہے ہیں. ہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام صرف ہمارا مذہب ہے اور اس پر ہماری اجارہ داری ہے، ہمارا قبضہ ہے، اور یہ دین محمد رسول اللہ لے کر آئے نہیں. آج ضرورت تھی اس بات کی کہ ہم غیر مسلموں کو بتاتے کہ اس دین سے تمہیں کیوں نفرت ہو رہی ہے. یہ دین تو کرشن جی کا ہے، یہ دین تو رام چندر جی کا ہے. نفرت نہیں کرتے. ان کو بتاتے کہ آپ نے ہماری مسجدوں سے جس اذان کو بند کرانے کی کوشش کی ہے، یہ اذان تو آپ کے اللہ پریشد میں لکھی ہوئی ہے. اسم اللہ مل اللہ مترا ورڑو اللہ اللہ مترا ورڑو اللہ محمد رسول رت برس. اسم اللہ مل اللہ مترا ورڑو اللہ. آپ نے بتانے کی کوشش کی کہ یہ اذان آپ کے مذہب کے اندر بھی ہے، اور جب آپ نے بتانے کی کوشش نہیں کی تو یہ دن ہمیں بھگتنا پڑیں گے اور یہ دن ہمیں دیکھنا پڑیں گے. آج 98% مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی. کیوں؟ جب ہماری مسجدوں میں 2% نمازی آ رہے ہیں تو پھر اذان ہو یا نہ ہو فرق کس بات کا ہے؟ کیوں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے؟ ہم نے اگر اپنے عمل سے ثابت کیا ہوتا اور اپنی مسجدوں کو بھرا ہوتا
देख रहे हैं टीवी डिबेट पर गैर मुस्लिम यही तो कह रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता लोग डिबेट में आकर यही तो कह रहे हैं कि मुसलमान पढ़ते ही कितना नमाज हैं। ये बताइए कि मस्जिद में एक सब भी पूरी नहीं होती है। जब 10 और 15 लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो 10-15 लोगों के नमाज पढ़ने के लिए आप इतनी तेज आवाज चिल्लाते हैं और चीखते हैं कि उससे आप पूरी की पूरी बस्ती में की नींद में खलल कर देते हैं। आज डिबेट में ये चीजें चल रही हैं, हमारे अमली किरदार पर कीचड़ उछाला जा रहा है। हमें बताने की जरूरत ये थी कि ये दीन हमारी नमाजों के बारे में तुम उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो? कृष्ण जी ने भी तो 5 वक्त की नमाज पढ़ी है। श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का मंत्र नंबर 10 उठाकर देखिए कि पूरी नमाज कृष्ण जी भी पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यह बताने की जरूरत थी, लेकिन टीवी डिबेट पर कुछ कठमुल्ला ऐसे पहुंच जाते हैं, वो मुसलमानों के नुमाइंदगे नहीं होते हैं, मुसलमानों के रहबर नहीं होते हैं। चूंकि टीवी डिबेट में जो डिबेट में जाता है मौलवी, उसको 5,000 रुपए मिलता है। मैं आपको एक बात बता दूं, डिबेट में जितने लोग आते हैं 5,000 रुपए उनको मिलता है एक डिबेट का, और डिबेट में उल्टा सीधा बोलकर वो चले आते हैं जिस पर फिर मजाक होता है, और उनको उसी उल्टा सीधा बुलवाने के लिए ही कहा जाता है। अब जैसे एक मर्तबा डिबेट हो रही थी, मैं गौर से देख रहा था टीवी पर, उसमें हिजाब के ऊपर डिबेट हो रही थी। तो बताइए कि औरतों को पर्दे में क्यों रख दिया गया है, क्यों 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया गया है? तो मौलाना साहब उसका जवाब ये दे रहे थे कि साहब इसमें आपको परेशानी क्या है? एक औरत को, एक लड़की को इख्तियार है, वो हिजाब पहन के जाए या ना पहने, दुपट्टा ओढ़ के जाए या उतार के जाए, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? एक लड़की की अपनी मर्जी है, वो जैसे जाना चाहे जाए। ये डिबेट में मौलाना साहब जवाब दे रहे थे, जबकि उस डिबेट में जवाब ये देना चाहिए था कि रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी सीता जी का चेहरा नहीं देखा। हम तो अपनी बहनों से और अपनी बेटियों से वो पर्दा करवा रहे हैं जो सीता जी करती थी, और उन्होंने राम के छोटे भाई लक्ष्मण का भी चेहरा नहीं देखा है। डिबेट में अगर वो मौलवी ये बोलता तो डिबेट की शक्ल दूसरी हो जाती, दूसरी शक्ल अख्तियार कर लेती डिबेट, लेकिन उल्टा सीधा बयान देने के लिए उन कठमुल्लाओं को बुलाया जाता है, और वो कठमुल्ला उल्टा सीधा बयान देकर वहां चले जाते हैं सिर्फ 5,000 रुपए के लिए। और हम जैसे लोग कहते हैं हमें डिबेट में बुलाओ, तो इनकी नानी मरती कि तुम्हें नहीं बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाएंगे? क्योंकि तुम हमारी मर्जी के मुताबिक बोलोगे नहीं, तुम 2-4 मंत्र पढ़ दोगे, फिर पूरी डिबेट हिंदू धर्म की तरफ झुक जाएगी। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पुकारता रहा कि मुझे बुलाओ डिबेट में, हमको नहीं बुला रहे हैं। और एक बार बुलाया भी तो कह दिया कि सवाल मेरा है और जवाब भी तुम्हें ये देना पड़ेगा। बताइए, तो जब तुम्हें जवाब भी अपने मर्जी के दिलवाना है तो फिर हमें क्यों बुलाया गया है? तो मैंने वहीं से अंदाजा लगाया है कि जितने कठमुल्ला जाते हैं ये उन्हीं का जवाब देने जाते हैं, वो हमारा जवाब नहीं है, वो मुसलमानों के रहबर नहीं है। इसलिए टीवी डिबेट में इन मुल्लाओं के भाषण, इन मुल्लाओं की डिबेट देखना बंद कर दीजिए। ये इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए जा रहे हैं, ये हमारी रहनुमाई नहीं कर रहे हैं, उल्टा सीधा जवाब देने के लिए वहां जाते हैं। 5 दिन से बराबर टीवी पे हमारा दिखा रहा है, कल छोड़ा है, परसों तक दिखाया है, बस कल छोड़ दिया है, कल से नहीं दिखा रहा, लेकिन परसों तक इसने मुझे दिखाया है। जबकि 1-1.5-2 साल से मेरी यूपी में तकरीरें नहीं हो रही है, कोरोना जब से आया है तब से अभी तक यूपी में तकरीरें नहीं हो रही है। अब कोरोना थोड़ा सा खत्म होकर यूपी में तकरीर का माहौल बना था तो लाउड स्पीकर पर बहस शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हो, लिहाजा वह जलसे भी बंद हो गए हैं। अब तो जलसे भी नहीं हो सकते हैं। हमारी खुद इटावा की हमारी मस्जिद में 10 माइक लगे हुए थे, 10 हॉर्न, 8 माइक उतरवा दिए गए, सिर्फ 2 हॉर्न लगे रह गए, 2 हॉर्न, और उन हॉर्न की आवाज भी इतनी कम कर दी गई है कि सिर्फ मस्जिद ही मस्जिद तक आएगी, बाहर नहीं जा सकती है। ये हालात हैं हमारे। कौन जिम्मेदार है इन हालात का? हमने बताने की कोशिश नहीं की। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहयना इलैक, ये दीन सबका है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको कोई नया दीन देकर नहीं भेजा है, मैंने इसी दीन को हजरत नूह को देकर भेजा था। नूह के बाद
ابراہیم کو, موسیٰ کو اور عیسیٰ کو بھی یہی دین دے کر بھیجا ہے. یہ وہی دین ہے جو آپ سے پہلے ابراہیم لے کر گئے, آپ سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ بھی لے کر آئے, آپ سے پہلے نوح کو بھی دیا گیا. اسی لیے قرآن نے یہ نہیں کہا آؤ اس قرآن کی طرف, بلکہ قرآن نے اعلان کیا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے, اے اہل کتاب, اے یہودیوں, اے عیسائیوں, اے یہود و نصارہ, اے کتاب والو, اے یہودیوں, اے عیسائیوں, آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف. دیکھیے قرآن نے کیا کہا, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اللہ نے کیا کہا, اے عیسائیوں آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف, اے یہودیوں آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارا اور تمہارا برابر ہے. یعنی وہ تمہارا بھی کلمہ ہے اور ہمارا بھی کلمہ ہے. دیکھیے کلمے کی بنیاد پر سارے مذاہب ایک ہیں, ہر مذہب کا کلمہ ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ. نوح کا بھی یہی کلمہ تھا, لا الہ الا اللہ. موسیٰ کا بھی یہی کلمہ تھا, لا الہ الا اللہ. عیسیٰ کا بھی یہی کلمہ تھا, لا الہ الا اللہ. کلمے کے پہلے جز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, تبدیلی کلمے کے دوسرے جز میں ہوئی, وہ بھی اس حساب سے جس قوم کے اندر جو نبی گیا اس کا نام لیا گیا. نوح علیہ السلام نے کلمہ پڑھا تو کیا پڑھا, لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ پڑھا تو کیا پڑھا, لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کلمہ پڑھا تو کیا پڑھا, لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ. اور محمد رسول اللہ نے کلمہ ادا کیا تو کیا کہا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی کلمے کا پہلا جز اپنی جگہ پر ہے, پہلا جز نہیں بدلا گیا, دوسرا جز نبی کے حساب سے بدلتا گیا, پیغمبر کے حساب سے بدلتا گیا. قرآن نے کہا آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارا اور تمہارے درمیان برابر ہے. اگر آج ہم نے ان لوگوں کو یہ بتایا ہوتا کہ ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہی ہے تو آج ہمیں یہ دن نہیں دیکھنا پڑتے.